مکے کا سفر تھوڑا کٹھن تھا کیونکہ کافی لمبا سفر ہے۔ راستے میں ہم نے احرام باندھنے کے لیے کسی میقات میں جمع ہونا تھا۔ ہمارا میقات مسجد شجرہ تھا۔ یہ مکہ سے 464 کلومیٹر فاصلے پر ہے اور مدینہ منورہ سے آنے والوں کے لیے مسجد شجرہ ایک بہت وسیع و عریض مسجد ہے۔ یہاں متعدد حمام ہیں۔ ائمہ طاہرین اسی مسجد سے احرام باندھتے تھے۔ احرام باندھنے سے قبل مستحب ہے غسل کر لیں۔ نیت غسل کرتی ہوں یا کرتا ہوں عمرہ مفردہ کا احرام باندھنے کے لیے قربتاً اللہ۔ غسل سے فارغ ہو کر احرام پہنے لیکن نیت ابھی نہ کریں۔ ہم تو اپنے ہوٹل سے نکلتے وقت ہی عمرہ مفردہ کا غسل کر کے آئے تھے، اس لیے ہم نے یہاں آ کر اپنے احرام پہن لیے، لیکن ابھی نیت نہیں کرنی۔ پہلے 2 رکعت نماز نافلہ پڑھ کر احرام باندھنے کی نیت کیجیے۔ نیت احرام باندھتا یا باندھتی عمرہ مفردہ کا قربتاً اللہ۔ احرام باندھنے کے بعد کثرت سے تلبیہ پڑھتے رہے، لیکن حدود مکہ میں پہنچنے سے پہلے تلبیہ ترک کر دیں۔ تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ احرام باندھنے کے بعد ہمیں 25 چیزوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے ورنہ کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ ہم نے مغرب و عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے احرام باندھے اور اب ہم مسجد سے باہر آ گئے۔ ہمارے سالار نے ہمیں نیت کروائی اور ہم تلبیہ پڑھتے ہوئے باہر نکلے۔ مکہ مکرمہ کی طرف روانگی۔ اب ہم احرام باندھ کر خانہ کعبہ کی طرف گامزن ہوئے۔ اللہ کا شہر آ گیا۔ یہ عظمت و جلالت کا مقام ہے۔ یہ خدا رحیم اور رحمان کا مکان ہے۔ یہ رب قہار اور جبار سے منسوب گھر ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے شہر میں اس کے مہمان بن کر آئے ہیں۔ پہلے ہم اپنی قیام گاہ ہوٹل وغیرہ چلے گئے، سامان رکھا، اگر غسل کرنا ضروری تو غسل بھی کر لیں۔ کچھ تازہ دم ہونے کے بعد بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے نکل پڑے۔ سفر کی تھکان کافی تھی اور میرا بیٹا بھی تھکا ہوا تھا۔ اس کے اندر مجھے عمرہ کروانے کی سکت نہیں تھی۔ ہمارے قافلے میں 2 اور بزرگ بھی تھے، مجھے ملا کر ہم 3 لوگ ہو گئے تھے۔ ہم نے ہوٹل والے سے بات کی کہ ہم ویل چیئر پر بیٹھ کر عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے پاس اس کا بھی بندوبست تھا۔ انہوں نے معاوضہ وغیرہ طے کیا اور ہم تینوں ویل چیئر پر بیٹھ کر ان بندوں کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب ہم قریب پہنچے تو سامنے بلند و بالا میناروں سے مزین مسجد الحرام ہے۔ اس کے درمیان میں کعبہ معظمہ ہے۔ مستحب ہے کہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے مسجد الحرام میں باب السلام سے داخل ہوں۔ جو شخص عاجزی اور انکساری آہ و گریہ زاری کے ساتھ دعا پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی 1,00,000 گناہ معاف کر دے گا۔ اس کے نامہ اعمال میں 1,00,000 نیکیاں درج ہوں گی اور 1,00,000 حاجتیں پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ جیسے ہی میری نگاہ خانہ کعبہ پر پڑی، مجھے اپنے آپ پر قابو نہیں آیا اور ہوش و حواس گم ہو گئے اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ جیسے ہی خانہ کعبہ پر میری نظر پڑی، مجھے شعر یاد آیا، کعبے پر پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز دنیا بھول گیا، جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے، یاد آ نہ سکا جو سوچا تھا، اظہار عقیدت کی دھن میں اظہار تمنا بھول گیا، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ تک، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، باقی نہ رہا یہ ہوش مجھے، کیا مانگ لیا کیا بھول گیا۔ عمرہ مفردہ کا پہلا عمل احرام باندھنا۔ عمرہ مفردہ کا دوسرا عمل طواف کعبہ۔ شرائط طواف: باوضو ہوں، نیت کریں 7 چکر طواف خانہ کعبہ کے کرتا ہوں عمرہ مفردہ کے لیے قربتاً اللہ۔ آغاز طواف حجر اسود سے 1-2 قدم پہلے کیجیے
اختتام ہے تو آپ ایک دو قدم بعد، لیکن نیت دل میں یہی ہو کہ ابتدائے تو آپ حجر اسود کے پہلے ہی حصے سے ہوئی ہے۔ دوران تو خانہ کعبہ ہمارے بائیں شانی کی طرف رہے۔ ویل چیئر چلانے والے بندے نے ہمیں بتایا کہ گرین لائٹ سے ہمارا طواف شروع ہوگا۔ اب ہمارا طواف شروع ہو چکا تھا، بہت ہی روح پرور منظر تھا۔ اس بندے نے ہاتھ بلند کر کے اللہ اکبر کہا اور دعا بھی پڑھی، اب میں نے بھی دعا پڑھی۔ میں مستفید ہونے کے لیے عمرہ مفردہ کی چھوٹی سی کتاب ساتھ لے کر گئی تھی۔ اس میں سے دیکھ کر میں نے پہلے چکر کی دعا پڑھی، اسی طرح ہمارے 7 چکر پورے ہو گئے اور ہم چکر کی دعا پڑھتے رہے۔ اسی طرح گنتی میں بھی کوئی شک نہیں رہتا۔ ویسے ہمارے سالار نے بھی ہماری رہنمائی کے لیے مکمل اعمال چھپائے ہوئے تھے، اس سے بھی رہنمائی لیتے رہے۔ عمرہ مفردہ کا تیسرا عمل نماز طواف مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے آ کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید اور دوسری رکعت میں سورہ کافرون پڑھنی ہے۔ نماز عمرہ مفردہ پڑھتی ہوں مقام ابراہیم پر قربتاً اللہ۔ اس کے بعد دعائیں وغیرہ پڑھیں۔ نماز طواف کے بعد نزدیک سبیل آب زمزم ہے، وہاں چلے جائیے اور خوب جی بھر کر آب زمزم پیجیے، چہرہ اور بدن پر ڈالیں اور یہ دعا پڑھیں، اللہم اجعلہ علما نافعا رزقا واسعا شفا من کل داء و سقم۔ عمرہ مفردہ کا چوتھا عمل سعی بین صفا اور مروہ۔ آب زمزم پی کر اب ہم تازہ دم ہو گیا، اب ہمیں کوہ صفا کی طرف جانا ہے اور سعی کی نیت کرنی ہے۔ نیت سعی کرتی ہوں صفا مروہ کے درمیان عمرہ مفردہ کی قربتاً اللہ۔ طریقہ سعی: شروع کوہ صفا سے کوہ مروہ کی طرف 1 چکر، پھر کوہ مروہ سے کوہ صفا کی طرف 2 چکر، 7 چکر اور آخری چکر مروہ پر ختم ہوگا۔ کوہ مروہ اور سعی کرتے ہوئے جب صفا سے مروہ کی جانب چلیں تو کچھ دور چل کر ایک مقام پر دونوں جانب سبز ٹیوب لائٹس لگی ہوتی ہیں، انہیں اخضرین کہا جاتا ہے۔ باب علی بھی اسی کے درمیان ہے۔ آپ جب اس میں داخل ہوں تو ہرولہ کریں، یعنی اونٹ کی چال کی طرح چلیں، یعنی چھوٹے چھوٹے قدم تیزی سے اٹھائیں۔ جب سبز لائٹ ختم ہو جائے تو پھر معمول کی چال چلیں، خواتین پر پابندی نہیں ہے۔ عمرہ مفردہ کا 5واں عمل تقصیر کرنا۔ سعی کا جب 7واں چکر مروہ مکمل کر لیں تو پھر خود یا کسی دوسرے زائر کے ذریعے جو اپنی تقصیر کرا چکا ہو آپ اپنی تقصیر کرائیں، پھر نیت کریں۔ نیت: جو چیز عمرہ مفردہ کا احرام پہننے سے مجھ پر آرام ہو گئی تھی انہیں حلال کرنے کی تقصیر کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ اب فوراً داڑھی، مونچھ اور سر کے کچھ بال کٹوا لیں، ناخن کٹوا لیں۔ الحمدللہ ہمارا عمرہ مفردہ مکمل ہو گیا۔ البتہ ابھی 2 انتہائی ضروری اعمال مزید انجام دینے ہیں۔ نمبر 1 طواف نساء، نمبر 2 نماز طواف نساء۔ اس کا طریقہ وہی ہے جو عمرہ کے طواف اور نماز طواف کا ہے، صرف نیت کا فرق ہے۔ نیت طواف نساء کرتا ہوں یا کرتی ہوں قربتاً اللہ، نماز طواف نساء پڑھتی ہوں قربتاً اللہ۔ میرے بیٹے نے اگلے دن ایک اور عمرہ اپنے ابو اور خاندان والے اور اپنے دوستوں کی نیابت سے کیا۔ وہ مجھے بھی طواف نساء کروانے کے لیے خانہ کعبہ لے گیا۔ طواف کرنے کے بعد میں نے نماز طواف نساء پڑھی اور ہم خانہ کعبہ کے سامنے ہی بیٹھے رہے، نفل وغیرہ ادا کیے اور سب کے لیے دعائیں کی۔ جب ظہرین کا وقت ہو گیا تو ہم نے ظہرین بعد جماعت ادا کی اور اب ہم اپنی عبادت سے فارغ ہو کر اپنی قیام گاہ آ گئے اور دوپہر کا کھانا کھایا۔ آج بدھ کا دن تھا۔ ہمارے قافلہ سالار ہمیں مکہ مکرمہ اور منی کی اہم مساجد دکھانے کے لیے لے گئے۔ مکہ مکرمہ اور منی کی اہم مساجد: مسجد ارقم، قبل اظہار اسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو یہی مخفی رکھا تھا۔ مسجد ابو قیس جبل ابو قیس پر ہے، مسجد بلال بھی اسی کو کہتے ہیں۔ مشہور ہے کہ معجزہ شق القمر یہی ہوا تھا۔ مسجد بیت مکہ سے منی آتے ہوئے پڑتی ہے، قبل ہجرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھ کر بیعت کر لیتے تھے۔ مسجد تنعیم، یہ مکہ معظمہ سے شمال کی طرف 3 میل کے فاصلے پر، اسی کو مسجد عمرہ اور مسجد عائشہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جب زائر دوبارہ عمرہ کرتے ہیں تو اس مسجد میں آ کر احرام باندھتے ہیں۔ مسجد جن، یہاں جنہوں نے حاضر ہو کر قرآن کریم کی تلاوت سنی اور ایمان لائے تھے، اس کا ذکر سورہ جن میں جنت المولا کے قریب ہے۔ مکہ معظمہ کے اہم پہاڑ: جبل سور، مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر۔ ہجرت کے موقع پر رسول اللہ اسی پہاڑ کے ایک غار میں 3 راتیں مقیم رہے تھے۔ جبل ابو قیس، بیت اللہ کے سامنے واقع، کہتے ہیں پہاڑوں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا۔ جبل نور، مکہ سے منی جاتے ہوئے بائیں جانب اس پہاڑ پر غار ہرا جہاں سب سے پہلے وحی نازل ہوئی تھی۔
زبیدہ خاتون جو ہارون رشید کی زوجہ تھی، اس نے حاجیوں کے پانی کے لیے انجینئر منگوائے اور نہر بنوائے۔ اس نہر کی خوبی یہ تھی کہ پہاڑ پر بنائی گئی تھی، اس کا پانی نیچے سے اوپر جاتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ نہر ختم ہو گئی، لیکن اس کے نشانات ابھی بھی ہیں۔ ہم نے عرفات کا میدان بھی دیکھا، وہ بہت بڑا تھا۔ کہتے ہیں کہ ہماری روحیں اسی عرفات کے میں جمع ہوں گے اور یہ ہمیں یہیں سے ہمیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔